بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الذبائح، ذبائح ذبحن کی جمع ہے، تو اس کے اندر جو ہے ذبح سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ بتلا رہے ہیں ذبح کرنے کا طریقہ۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی جانور ہے نا اس کو قبلہ رخ لٹانا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے نا وہ قبلہ رخ ہو۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، جو جس بھی چیز سے جانور کو ذبح کرنا ہے ذبح کر سکتے ہیں۔ ہر تیز دار جو چیز ہے نا جو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس سے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے کچھ آداب ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ تیز ہونا چاہیے تاکہ ذبح کے اندر کہیں رکاوٹ نہ بنے درمیان میں۔ پھر اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ اس کے سامنے اس کو تیز نہ کیا جائے، جانور کے سامنے اس کو تیز نہ۔ اب جب اس کو تیز کر لیا، کوئی بھی ایسی چیز جو دھاری دار ہو اس کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو اس کے بعد اس کو ذبح کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو کاٹنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی، اگر بھول کر چھوڑ دی وہ اور بات، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے تو یہ جانور کیا نہیں ہوگا، مردار ہوگا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لے۔ تو اس کا مطلب فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جہاں جان بوجھ کر کیا کر دیا جائے، بسم اللہ چھوڑ دی، وہ بھول کر اگر ہو گیا تو وہ جائز ہے، بھول کر اگر بسم اللہ رہ گئی تو وہ جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ اگر چھوڑ دی تو وہ کیا نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہاں تک دو باتیں ہوں گی، ایک تو اوزار کو تیز کر لینا ہے اور دوسرا بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تیسری چیز کہ اب ذبح کو کب سمجھا جائے گا کہ ذبح ہو گیا، کہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں 4 رگیں ہیں جانور کی، کہ وہ جب وہ کٹ جائیں تو پھر سمجھا جائے گا کہ کیا ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ ایک تو سانس کی نالی اور دوسرا وہ رگ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، کھانا پینا اندر جاتا ہے وہ، اور 2 موٹی شہ رگیں جو ان دونوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے نا، ان کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر ان 4 میں سے 3 بھی کٹ گئیں، اگر ان 4 میں سے 3 بھی کٹ گئیں تو جانور کیا سمجھا جائے گا، ذبح سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 3 4 کا کیا ہے، اکثر، اور للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل، اکثر جب کام ہو جائے تو اس کو کس کا حکم دے دیا جاتا ہے، کل۔ تو اب دیکھو نا 4 میں سے 3 کٹ گئیں تو اکثر ہو گیا نا، 2 سے زیادہ ہو گیا، تو وہ اس کو کیا سمجھا جائے گا، ذبح سمجھا جائے گا، اس کا کھانا حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ اگر صرف 2 رگیں کٹیں، تیسری نہیں کٹی تو وہ جانور کیا ہو گیا، اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس جانور کا کھانا درست نہیں ہے، وہ مردار ہو۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، اب آپ نے جانور ذبح کر دیا، پھر اس کو کچھ دیر چھوڑنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کچھ دیر چھوڑ دینا ہے کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد باقی معاملات کرنے ہیں، اس کی کھال کھینچنی ہے، اس کا ہاتھ پاؤں توڑنا ہے، کاٹنا ہے، یہ سارا معاملہ اس کے بعد کرنا ہے کہ جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اس سے پہلے کرنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن وہ مکروہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ذبح کرنے کے بعد۔ باقی معاملہ گوشت بنانا ہے، کھال اتارنی ہے، ان کے اندر پھر تھوڑا انتظار کریں، فوری طور پر نہ کریں۔ اچھا، اب اگر ہے کہ اسی طرح اگر ذبح کے اندر کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر رہے ہیں، اس کی پوری گردن کٹ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ عمل جو ہے یہ کہ مکروہ ہے، ایسا نہ کریں، لیکن البتہ وہ حلال رہے گی، اس کا کھانا درست ہوگا۔ تو اصل مسئلہ کس کے اندر ہے، عمل کے اندر ہے، اس کو کھانے میں نہیں، مرغی کے معاملے میں اگر اس کی پوری گردن کٹ گئی، ایسا کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ البتہ اس مرغی کا کھانا کیا ہے،
درست. وہ حلال ہوگا، یعنی یہ عمل مکروہ ہے، اور اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا، اب یہاں تک بات ہوگی. اب اگلا مسئلہ کہ کن لوگوں کا ذبیحہ درست ہے، کہ کون کون لوگ کیا کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں. ایک تو مسلمان کا ذبیحہ کیا ہے؟ درست ہے، چاہے عورت ذبح کرے یا مرد کرے، پاک ہو یا ناپاک ہو، لیکن مسلمان ہو اس کا ذبح کرنا، یہ جو ذبح کریں گے یہ ہر حال میں کیا ہے؟ درست ہوگا، اور وہ اس ذبح کیا ہوا جو جانور ہوگا وہ حلال ہوگا. مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں کفار ہیں، کفار میں بھی پھر دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں، جیسے یہود و نصارہ جن کو ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں. کفار میں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کے معاشروں کے ساتھ ساتھ مذاہب کیا ہو گئے، بن گئے، جیسے ہندوازم ہے یا اور مذاہب بھی ہیں، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے. اب یہ سارے آسمانی مذاہب نہیں ہیں. سکھ مت ہے. ان لوگوں کا ذبیحہ کیا نہیں ہوگا؟ حلال نہیں ہوگا. البتہ وہ کافر جو اہل کتاب ہوں وہ اگر اسلامی طریقے کے مطابق کیا کریں، ذبح کریں، مثلا بسم اللہ پڑھ کر، اور یہ جو طریقہ ہم نے پڑھا، تو پھر وہ ذبح ان کا کیا ہوگا؟ وہ درست ہوگا، اس کا کھانا حلال ہوگا. اور مسلمان اگر ذبح کرے اس کا تو ہر حال میں کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے. اچھا، اب مسئلہ ہے حلال و حرام جانوروں کا. کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، یا ان کی جو غذا ہے، اکثر غذا ان کی کیا ہے؟ گندگی، ان کو کھانا جائز نہیں. جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، بلی، کتا وغیرہ. اچھا، جو جانور ایسے نہ ہوں، یعنی وہ دوسروں کا شکار نہ کرتے ہوں، یا ان کی اکثر غذا گندگی نہ ہو، ان کا کھانا جائز ہے. جیسے انہوں نے کہا طوطا، مینا، فاختہ چڑیا، بٹیر، مرغابی، نیل گائے، ہرن، بطخ، خرگوش وغیرہ، یہ سب جائز ہے. اس طرح بجو، گو، کچھوا، بھیڑ، خچر یہ حرام ہے. گدھا، گدھی کا گوشت کھانا یہ بھی حرام ہے، درست نہیں ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے پھر یہ چونکہ جہاد وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا، پھر اس کو اس وجہ سے اسے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. دریائی جانوروں میں، یعنی یہ تو خشکی پر رہنے والے جانور ہو گئے نا. دریائی جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب کیا ہیں؟ حرام ہے. اور مچھلی اور ٹڈی، وہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی ہے، یہ نہیں. بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا بھی درست ہے. ان کے سوا یعنی تمام جو جانور ہیں ان میں سے صرف دو ایسے ہیں جو بغیر ذبح بھی درست ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی جاندار جو ہے بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا درست نہیں. البتہ اگر کوئی جانور کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو وہ حرام. کیا اب آگے بات گائے ہے، وہ ویسے تو حلال تھی لیکن وہ تب بھی موت مر گئی، ٹھیک ہے، کرنٹ لگ کر مر گئی یا پھسل کر مر گئی کسی وجہ سے، تو اس کا کھانا کیا نہیں ہے؟ حلال نہیں. بکری تھی وہ گر کر مر گئی، اس کا کھانا کیا نہیں ہے؟ حلال. البتہ اگر اس کی ابھی زندگی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، اس دوران اتنا وقت مل گیا کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا، پھر مسئلہ ہونا تو مردار ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا. اچھا، وہ مچھلی جب مر کر پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے، یعنی وہ پانی میں ہی مر گئی، اس کے بعد الٹی ہو کر اوپر آ گئی، اس کا کھانا بھی درست نہیں. اوجڑی حلال ہے. اور اگر کھانے کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ گر جائیں تو اس کو اس طرح کھانا درست نہیں، اس کو نکال کر کیا کرنا،
پہلے ان کو نکال دیں. اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی طبیعت اس چیز بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کے لیے وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا. یا اگر کسی کی طبیعت اجازت نہیں بھی دیتی وہ نہ کھائے، لیکن شریعت کی طرف سے وہ غصہ ہوگا. البتہ یہ کہ ان چیزوں کو باہر نکال دیں. اچھا، اب اسی طرح کوئی ایسا گوشت بیچنے والا ہے جو خود تو کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ذبح کس سے کروایا؟ مسلمان سے کروایا. اور کسی مسلمان نے اس کو دیکھا بھی ہو کہ مسلمان نے ہی ذبح کیا، پھر اس اتنی بات پر کیا کر لیا جائے، اعتماد کر لیا جائے، اس گوشت کا کھانا درست ہوگا. اچھا، اب ایسا جانور ہے جو حلال ہے لیکن وہ گندگی وغیرہ کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے مرغی ہے، وہ پھرتی رہتی ہے، اب وہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ کھا لیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے 3 دن جو ہے نا بند رکھیں. 3 دن اس کو گھر میں رکھیں، اس کی غذا بدلیں، اور پھر اس کے سامنے ہوگا نا جو کچھ بھی وہ کھا رہی ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا، ذبح کرنا. اگر ایسا نہیں بھی کیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہوگا، مکروہ. چلو بس.